دراصل فترت نبوت کے دور میں لوگ اس کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں۔ لوگوں نے کثرت کی نرنگیاں دیکھی تو ان میں کھو گئے۔ کسی نے جنگلات کو دیکھا، ان کی کثرت کو دیکھا، اس کی خوبصورتی کو دیکھا، درختوں کو معبود بنا لیا۔ کسی نے پہاڑوں کی صلابت و مضبوطی کو دیکھا تو پتھروں کی پوجا شروع کر دی۔ کسی نے دریاؤں کی روانی کو ملاحظہ کیا، اس کی موجوں کا موج زن ہونا دیکھا۔ بپھرتی ہوئی لہروں کو دیکھا تو سمجھا وہ معبود ہے، اسے معبود بنا لیا۔ کسی نے چڑھتے ہوئے سورج کی کرنوں کو دیکھا تو اس نے اسے معبود بنا لیا۔ کسی نے ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھا، اسے معبود بنا لیا۔ کسی نے چاند کے دہدیا رنگ کی طرف توجہ کی تو اسے معبود بنا لیا۔ کسی نے جل ملاتے ستاروں کو دیکھا، انہیں معبود بنا لیا۔ کسی نے جناب آگ کی حرارت کو محسوس کیا، اسے معبود بنا لیا۔ کسی نے کیا دیکھا تو جناب ہر چیز کو معبود بنا لیا۔ افلاس کا خدا الگ تھا، بھوک کا خدا الگ تھا، بیماری کا خدا الگ تھا، شفا کا خدا الگ تھا، بیماری بھیجنے والا خدا الگ تھا، صلح کا خدا الگ تھا، جنگ کا خدا الگ تھا۔ لیکن جس وقت آمنہ کا لال آیا، جس وقت محبوب خدا آیا تو جناب جبر کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے جو انسان تھے، غلام تھے، ان کی زندگی میں بھی آزادی کا سورج طلوع ہونا شروع ہو گیا اور چار دانگے عالم میں حق کا اعلان ہونا شروع ہو گیا۔ باطل کے ایوانوں پر لرزہ طاری ہو گیا۔ نسیم سحر جناب امن کا مدعا لیے ہوئے کلیوں کے گونگٹ الٹنے لگی۔ جب محبوب خدا آئے، زمین سے آنے کے ساتھ ہی مٹی کی مٹھی بھری، آسمان کی طرف انگلی اٹھائی۔ یہ اعلان تھا کہ لوگوں، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، تمہارا رب ایک ہی رب ہے، کثرت کے پیچھے نہ کھو جاؤ۔ جس نے چاند کو دودیا رنگ دیا ہے، جس نے سورج کو تمازت دی ہے، جس نے ستاروں کو جلملاہٹ عطا کی ہے، جس نے ان درختوں کو جناب اونچائی نصیب کی ہے، جس نے ان پہاڑوں کو مضبوطی دی ہے، جس نے ان سمندر کی موجزوں کو موجزن کیا ہے، اور وہ بیماری بھی بیچتا ہے، شفا بھی دیتا ہے، آزماتا بھی ہے، آزمائشوں سے نکالتا بھی ہے۔ تم کہیں دائیں بائیں نہ ہو جانا، سن لو، مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک، فارس سے عرش تک، ہر طرف ایک ہی الہ ہے۔